بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین، آج جعفر ایکسپریس ٹرین کا ایک ایشو آیا ہے اور وہاں پر بی ایل اے نے ان کو یرغمال بنا دیا ہے. اس واقعے پر میرے ساتھ جو ہے ڈاکٹر عرفان صاحب موجود ہے، سینئر صحافی ہے. ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا ہے اور کن لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا جو آج ایشو آیا ہے، بیسیکلی یہ ہوا کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی، یہ بیسیکلی جو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں مختلف کالعدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جن کا جو نیکسز ہیں، تانے بانے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ مل رہے ہیں. کلبھوشن یادو جب گرفتار ہوا تو اس نے بھی یہ اعتراف کیا تھا کہ بلوچستان میں وہ کچھ کالعدم تنظیموں کو فنڈنگ کرتا تھا تاکہ وہ بلوچستان میں سبورسیو ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوں، بلوچستان کے امن کو تباہ کریں اور بلوچستان میں ایک ایسا ماحول بنا دیں کہ بلوچستان پروگریس نہ کر سکے، آگے نہ بڑھ سکے. تو یہ آج کی جو کارروائی ہے، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. یہ بیسیکلی بی ایل اے کی جو مجید بریگیڈ ہے، ان کے علاوہ جو ان کا ایک ٹیکٹیکل یونٹ ہے اور اسی طریقے سے ان کا ایک انٹیلیجنس ونگ ہے جو انہوں نے سو کالڈ ایک بنایا ہوا اپنی آرگنائزیشن کے اندر، اور باقی جو اوور آل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے تعاون سے یہ تقریباً 70 سے 100 کے قریب دہشت گرد. آج جب یہ ٹرین کوئٹہ سے پشاور کی طرف نکلی تو یہ ایک ٹنل ہے، مشگاف ٹنل، جو کہ کچھی کی حدود میں آتا ہے اور تقریباً 33 کلومیٹر سبی سے پیچھے ہے. تو اس ٹنل میں جو ہی ٹرین انٹر ہوئی، اس سے پہلے اس پہ فائرنگ کی گئی اور ٹنل کے اندر ٹرین کو روک کے انہوں نے وہاں مسافروں کو یرغمال بنا دیا اور تقریباً 100 کے قریب مسافروں کو لے کے یہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے. اور ابھی آپریشن ان کے خلاف شروع ہو چکا ہوا ہے. جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً 3 سے 4 ٹیررسٹ جو کہ پہاڑی علاقوں میں موجود تھے اور جو ان کو آگے انفارم کر رہے تھے، ان کو نیوٹرلائز کر کے سیکورٹی فورسز آگے جا چکی ہیں. اور تقریباً ابھی کی اپڈیٹ ہے کہ چند جو خواتین اور کچھ بچوں کو ان کے چنگل سے رہا کروایا گیا ہے. ٹوٹل یہ 500 کے قریب مسافر ہیں جو ایک اس بدقسمت سانے کے اندر جن کو یرغمال بنایا گیا ہے. لیکن اوورآل یہ ایک را فنڈیڈ ایک ایجنڈا ہے پورا اور بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی. ڈاکٹر صاحب، یہ کس چیز کے نتیجے میں یہ بی ایل اے یہ ایکٹیویٹیز کروا رہی ہے اور یہ عام لوگوں کے خلاف اگر کروا رہی ہے تو جہاں پر بھی اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے، ہتھیار کو اٹھانا ہوتا ہے تو اس کو تو مذمت کرنا چاہیے. یہ لوگ اگر بی ایل اے یہ کر رہی ہے عام لوگوں کے خلاف پھر تو یہ غلط ہے، لیکن نتیجہ کس چیز کا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک سو کالڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ آزادی کی جنگ کس کے لیے لڑ رہے ہیں اور کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے. جنہوں نے یہ بلوچ لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں، بلوچوں کے جینوسائیڈ میں ملوث ہیں. آج جو حقیقت ہے کہ اگر یہ بندوق کا خوف نہ ہو بلوچستان میں تو بلوچستان کے نوجوان ان کے خلاف سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہیں. کیونکہ آج جو کچھ جعفر ایکسپریس کو روک کے ہوا، جو بچوں کو شہید کیا گیا، معصوم بچے 3 بچوں کی شہادت کی بھی اطلاع ہے، تو اس پہ بلوچستان کی جو قبائلی روایات ہیں وہ بڑے سخت اس کو لے کے اپسیٹ ہیں، رنجیدہ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کرائے کے قاتل والی ایک وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ بس بندے مارتے جاؤ اور اپنے جو آقا ہیں، جو آپ کے ہینڈلرز ہیں، جو افغانستان سے آپ کو ہدایت دے رہے ہیں، ان سے آپ اپنے پیسے لیتے جائیں. تو اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے. جو بلوچستان کا نوجوان ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ پروگریس دیکھنا چاہتا ہے، وہ سی پیک کی صورت میں اپنے صوبے کو ڈیولپ دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا صوبہ ٹریڈ کا ہب بنے، وہ دنیا میں آگے جانا چاہتا ہے. لیکن یہ جو سرکمسٹانسز ہیں یہ اس صوبے کو پسماندگی کی طرف دھکیل رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، انشاءاللہ اس پہ اور بھی جتنے فالو کرتے رہیں گے کہ جتنی اس پہ خبریں آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب کا بھی اس پہ جتنی اطلاعات ان کو ملی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ.